السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 115۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور، لیضل، کہ وہ گمراہ کرے، قومم، کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اسے ہدایت دینے کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ یبینہ، بیان کر دے، لہم، ان کے لیے، ما یتقون، ان چیزوں کے بارے میں جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے دعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو پھر آپ نے دعا چھوڑ دی۔ اور اسی طرح سابقہ آیات کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان اپنے مشرک والدین اور رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہیں یہ خوف ہو گیا کہ ہم جو ان مشرکوں کے لیے استغفار کرتے تھے کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائیں۔ تو اللہ پاک نے ان کا یہ اندیشہ، یہ غم، یہ خوف دور کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ کوئی کام اس وقت گناہ ہوتا ہے جب یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے سے منع فرما دیا ہے، لیکن جب پتہ نہ چلے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا کہ جب انہیں ہدایت دے دے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو پہلے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں یا غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، اچھے خاصے وہ دیندار ہوتے ہیں لیکن بعد میں اپنا راستہ چینج کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت کے مصداق تو بات بنتی نہیں ہے نا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو کے گمراہ نہیں کرتا جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر اس شبے کا ازالہ اس انداز سے کیا جا سکتا ہے کہ بندہ جب گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ یہ نافرمانی بندے کی غلط کاریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس کی گناہ کی طرف مائل ہو جانے کی وجہ سے، یا کسی غلط صحبت کا رنگ چڑھ جانے کی وجہ سے، یا اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے جس سے شیطان خوش ہو رہا ہو اور اس کا نفس پروان چڑھ رہا ہو، تو بندہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس انداز سے وہ نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ جب بندہ ہدایت سے گمراہی کی طرف آتا ہے تو شیطان اپنے مقصد میں تو پہلے کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندہ گمراہ ہو اور ایک بندہ اس کا دوزخ کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ ایمان والوں، ہدایت یافتہ لوگوں اور جو دین کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے بہت باریک پھندے تیار کرتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیسے اس کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے نکل نہیں پاتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے محبوب علیہ السلام کا ساتھ، کامل مرشد کا ساتھ اس کے ساتھ نہ ہو، تو بندہ اس پھندے میں پھنسا رہتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ اور یہ اگر بندے کے اندر سے عشق رسالت، عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال دیا جائے نا، تو پھر وہ اس کا بہت ایزی ایکسیس ہو جاتا ہے۔ وہ کیونکہ اللہ والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ اللہ کرنے والے، صرف اللہ کو پکارنے والے بہت سارے ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بھی ایتھیسٹ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اللہ کو جانتے اور مانتے ہیں۔ بات ساری روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو ہماری روحوں، ہمارے جسموں میں جن کا مشاہدہ ہے، جن کا مظہر ہے ہم ان کا، کہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نور مصطفیٰ سے تخلیق نہ ہوا ہو، اور ان میں ہم بھی آتے ہیں۔ تو پھر جب بندہ روح مصطفیٰ سے دور ہو جاتا ہے، نور مصطفیٰ سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جب بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور شیطان پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب اور محبوب علیہ السلام سے اور کامل مرشد سے جڑے رہنا چاہیے، تاکہ اگر کبھی راستہ کھوٹا بھی ہو تو وہ نکال لیں۔ اور جب بندہ ان راستوں سے دور چلا جاتا ہے تو پھر وہ پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کو گمراہ نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے اس کے سارے بندے ہی جنت میں جائیں، لیکن بندہ خود اپنے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، غلط راستوں پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 116۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کا ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارے گا، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حامی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ اپنی بادشاہت میں تنہا ہے، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے یا موت دے گا، جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، یعنی کہ نئی نسل بناتا ہے، نئے بچے بناتا ہے،
اور جس کو چاہتا ہے موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور جانا تو سبھی نے ہے، رہنا تو یہاں کسی نے بھی نہیں۔ اگر کسی کو رہتے زیادہ دن ہو جائے تو سب اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جا کیوں نہیں رہا۔ زندگی اور موت، نئے آنے والا اور ہر جانے والا، یہ اس کے قبضے میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ من دون اللہ میں ہر وہ چیز، ہر وہ انسان، ہر وہ خواہش نفس، ہر وہ بت آ جاتا ہے جو بندے کو رب سے دور کر دے۔ اور من دون اللہ میں ہر وہ دنیاوی آلائش اور آرائش آ جاتی ہے جس سے بندہ اپنے رب سے دور چلا جاتا ہے۔ لیکن جو بندے کو رب سے جوڑتے ہیں وہ من دون اللہ میں نہیں آتے، جو بندے کو اپنی ذات کا عرفان کرا دیتے ہیں، جو بندے کو حق سے شناسائی کروا دیتے ہیں، خود سے ملاقات کرا دیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی، وہ من دون اللہ میں نہیں آتے۔ اللہ کے سوا دوست اور مددگار جو من دون اللہ میں ایسی چیزیں جو رب سے دور کر دیں، وہ ہماری نہ دوست ہو سکتی ہیں نہ مددگار، چاہے اس میں انسان ہو سکتے ہیں، شیطان ہو سکتا ہے، دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بندے کو رب سے دور کر دیں وہ سب ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے سوا بندے کے پاس نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے۔ اگر ہمیں اپنی ساری ضروریات کے لیے کسی ہستی کی ضرورت ہے دونوں جہانوں میں تو وہ اللہ ہی ہے، اور الٹیمیٹلی ہماری منزل اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 117، لقد تابا، یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے، علی النبی، اپنے نبی پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار الذین، اور انصار پر جنہوں نے، نتبعوہ، پیروی کی تھی، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل گھڑی میں، من بعدی، اس کے بعد، ما کادا یزیغ، قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے، قلوب، دل، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ کے، ثم، پھر، تاب علیہم، رحمت سے توجہ فرمائی ان پر، انہو، بے شک وہ، بہم، ان پر، رؤوف الرحیم، بہت شفقت فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسرا یہاں پہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تنگی اور تنگی کی شدت۔ اور ساعۃ العسرہ سے مراد غزوہ تبوک کا زمانہ ہے کہ جب مسلمان سخت تکلیف میں اور مشکل میں گھرے ہوئے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا اور سخت لمبا اور کٹھن سفر تھا، اور کیسر روم کا جو لشکر جرار تھا اس کا مقابلہ تھا، اور سواریوں کی بہت قلت تھی، اتنی زیادہ کہ 10 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ ہوتا تھا اور وہ اس میں بیچارے باری باری سفر کیا کرتے تھے، اور راشن اتنا کم تھا، اور ایسا بھی وقت آتا تھا کہ 2 آدمی ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسے ہی رات گزارنی پڑ جاتی تھی، اور پانی اتنا کم تھا کہ جانوروں کا پیٹ کاٹ کے اس میں سے پانی نکال کے پیا کرتے تھے۔ یعنی کہ بہت قسم پرسی کا عالم تھا، بہت مشکل حالات۔ ان مشکل حالات میں منافقین کے پاس جھوٹے بہانے بہت تھے، اور وہ وہی بہانے بنا کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اور حالات اتنے سنگین تھے کہ کچھ مخلص مسلمان بھی، ان کے دلوں میں بھی خیال یہ پیدا ہو گیا کہ ہم نہ ہی شریک ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لڑکھڑاتے قدموں اور ان کے وسوسوں جو شیطان ڈال رہا تھا ان کے دلوں میں، ان کو نکالا، ان کو سہارا دیا اور ان کو توفیق جہاد دی۔ ان میں سے ایک ابو خثیمہ تھے۔ یہ مخلص مسلمان ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ اب جب قافلہ جا چکا تو یہ ایک روز اپنے گھر آئے، تو دوپہر کے وقت آئے، دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر کے نیچے چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، ٹھنڈے پانی کی سراہیاں رکھی تھیں، لذیذ کھانا تیار تھا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو دروازے پر رک گئے اور اپنے دل میں کہنے لگے، ہائے افسوس، اللہ کا محبوب اتنی چلچلاتی دھوپ میں اور لو میں سفر کر رہا ہے اور سفر کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اور ابو خثیمہ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں، پلنگ بچھا ہوا ہے اور ٹھنڈا پانی اور کھانے کے لیے مزید لذیذ کھانا موجود ہے، اور پیاری بیویاں ان کی خدمت گزاری کے لیے بھی موجود ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو فرمایا کہ ابو خثیمہ جب تک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر نہیں ملے گا ٹھنڈے سائے میں نہیں بیٹھے گا۔ لہٰذا وہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور تبوک کی طرف چل پڑے۔ جب کچھ نزدیک پہنچے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک سوار ہماری طرف آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ابو خثیمہ ہوگا۔ جب وہ قریب آئے تو صحابہ نے پہچانا اور عرض کیا، یا بخدا، یہ تو واقعی ابو خثیمہ ہی ہے۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا قصہ پیش کیا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اللہ نے ان کے لیے آیت نازل فرمائی کہ وہ جتنے دن جہاد میں شریک نہیں ہوئے اللہ نے انہیں معاف فرما دیا،
اور وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حالانکہ شیطان ان کے دل ٹیڑھے کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے ان سب کے دلوں سے وسوسے بھی نکالے، انہیں معاف بھی فرمایا۔ بے شک وہ معاف فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ جہاد سے منہ موڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک سفر ہوں اور گھر بیٹھے رہنا کبائر میں سے تھا، تو اللہ نے ان کا وہ کبائر اس جہاد میں شریک ہونے کے صدقے میں معاف فرما دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔